میرا نام شریف اللہ محمد ہے اور میں پچھلے 17-18 سالوں سے کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کی درس و تدریس سے وابستہ ہوں اور پاکستان سے باہر مختلف تعلیمی اداروں میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر ایسی چیزیں ہیں جو اپنے پیشہ ورانہ جو معاملات ہیں اس دوران میں اس کی ذمہ داری ادا کرتا رہا ہوں، جس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے اور چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے چیزیں ہیں، بیہیویئر مینجمنٹ ہے اور ریسرچ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری بھی مختلف وقتوں میں اپنے مختلف اداروں میں ادا کرتا رہا ہوں۔ کچھ سوشل ایشوز ہیں، ان کے حوالے سے میں سوشل میڈیا پہ سرگرم رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ڈیجیٹل فورینزکس اور اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے بھی میں نے بہت سارے جو کورسز ہیں وہ ان میں اسسٹنس دی ہے۔ یوٹیوب کے لیے یہ میری پہلی کوشش ہے اور یہ کوشش کتنی کامیاب رہتی ہے اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے ویڈیو کے آخر میں۔ آج جس ایشو پہ میں نے آپ سے مخاطب ہونے کا فیصلہ کیا ہے وہ 8 مئی کو صابر شاکر کی ایک ویڈیو ہے جس کو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا، اور اس میں انہوں نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے جو لوگ گھروں میں بند ہیں اور اس کا ریلیشن شپ انہوں نے ایک رپورٹ کی صورت میں اس چیز سے ثابت کیا ہے کہ دنیا کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا۔ اس کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ صابر شاکر کی ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس کے متعلق مزید بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جب چاہیں کسی چیز کو ختم کر دیں، بیماری ختم کر دیں، آزمائش ہے، وبا ہے، عذاب ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ خبر یہ ہوئی کہ مارچ سے، آپ کو پتہ ہے اس سال مارچ سے یہ مئی چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے ہیں، قید ہو گئے ہیں، محبوس ہیں اور وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اس دوران یہ ہوا، ظاہر ہے کوئی اور مصروفیت تو ہے نہیں، پہلے تو آپ کو پتہ ہے تمام چھوٹے بڑے ہر طبقے کے، خواہ اس میں امیر ہیں، غریب ہیں، متوسط طبقے کے ہیں، درمیانے درجے کے ہیں، سفید پوش ہیں، کوئی بھی، تمام کے تمام طبقے جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، معمولات زندگی چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک ریسرچ ہوئی ہے جی، تحقیق، اور اس تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ایک پلس پوائنٹ کہہ لیں آپ کہ بچوں کی پیدائش جو ہے وہ زیادہ ہوگی مارچ سے لے کے دسمبر تک، یعنی کہ ابھی آنے والے دنوں میں، اور اس سال کے آخر تک یہ جو تعداد ہے یہ ہو جائے گی 11 کروڑ 60 لاکھ، تقریباً 12 کروڑ بچے پیدا ہوں گے۔ اور اس کی ریزن ظاہر ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ جناب کوئی اور معمولات زندگی تھے نہیں تو یہ کام ہوا۔ اس میں خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریسرچ باقاعدہ چھایا ہو چکی ہے، اور کیونکہ کووڈ-19 کے حوالے سے عالمی ادارہ جو ہے یونیسیف، اس نے خبردار کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم صابر شاکر کی ویڈیو پر تبصرہ کریں، میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ صحافت میں خبر کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور خبر کو ایز اٹ از مکمل سیاق و سباق کے ساتھ اپنے ناظرین تک پہنچانا یہ صحافی کی بنیادی ذمہ داری شامل ہوتی ہے۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاکستانی صحافیوں کا ٹریڈ مارک ہیں، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ صحافی کے پاس وہ مینٹل کیپیسٹی ہی نہیں ہے، وہ سکلز ہی نہیں ہیں، اور وہ اس کی ٹریننگ نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ خبر کو اپنے سیاق و سباق کے ساتھ بغیر کوئی ذاتی تعصب اور پسند و ناپسند شامل کیے وہ ناظرین تک یا سامعین تک یا جو پڑھنے والے ہیں ان تک پہنچا سکے۔ جو دوسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ
صحافی بذات خود متعصب ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی اپنی پسند و ناپسند کے حوالے سے یا کسی نہ کسی ایسی پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل اینٹیٹیز کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ خبر میں تبدیلی کیے بغیر اپنی جو صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سر انجام نہیں دے پاتا. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں اور جو چونکہ یہ میرا گراؤنڈ نہیں ہے تو اسی لیے اس پہ بہت سارے مزید لوگوں نے بھی تبصرے کیے ہیں اور آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو اس فرائض کی انجام دہی میں حائل ہوتے ہیں. تو ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور فیصلہ کیجیے گا کہ صابر شاکر کا تعلق کس کیٹیگری سے ہے. کووڈ 19 کی وجہ سے پوری دنیا کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ سسک رہا ہے اور اگر میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹسٹکس رکھوں 2017 کے بجٹ میں امریکن اکانومی کا 16% $3.5 ٹریلین انہوں نے اپنے ہیلتھ سسٹم میں انجیکٹ کیا. یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک یورپین کچھ ممالک کے ایوریج ہیلتھ سیکٹر بجٹ کا بھی دگنا ہے بلکہ دگنے سے بھی زیادہ ہے. اور ان ممالک میں امریکہ کا حال دیکھ لیں. کووڈ 19 کی وجہ سے ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ زمیں بوس ہونے والا ہے. ان کے ہیلتھ سسٹم میں ان حالات میں ان مریضوں کو ڈیل کرنے کا کوئی واضح جو کیپیسٹی ہے وہ موجود نہیں ہے. ساتھ ساتھ میں آپ یورپ، اسپین، جرمنی اور دیگر ممالک کو بھی دیکھ لیں تو وہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے. اس کے اگینسٹ جب آپ تیسری دنیا کے کچھ ممالک پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افریقہ کے کچھ ممالک کو دیکھ لیں تو وہاں صورتحال کمپلیٹلی ڈیزاسٹرس ہے. ان حالات میں یونائٹڈ نیشن ایک خدشے کا اظہار کرتی ہے اور اپنے ادارے WHO کی مدد سے یہ کہتی ہے کہ کووڈ 19 لاک ڈاؤن جو مارچ سے جس کا آغاز ہوا ہے، مارچ سے لے کر دسمبر تک جو تقریباً یہ جو ڈیوریشن بنتا ہے یہ 9 مہینے 5 دن یعنی وہ مدت ہے جس میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ چونکہ پوری دنیا کا ہیلتھ سیکٹر کووڈ 19 اور اس سے متعلقہ مریضوں کو ڈیل کرنے میں مصروف ہوگا، اسی لیے وہ تمام بچے اور پیگننٹ خواتین جو اس ہیلتھ سسٹم سے کوئی سپورٹ چاہتی ہیں وہ ان کو یہ سپورٹ پرووائڈ کرنے میں ناکام رہے گا. اسی لیے جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں، جو پریگننٹ خواتین ہیں، ان کی صحت ایک رسک پہ سے دوچار ہوگی. اس سلسلے میں یونائٹڈ نیشن کا ادارہ یونیسیف ایک رپورٹ پیش کرتا ہے 7 مئی 2020 کو. اب آپ غور کیجئے کہ صابر شاکر کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ادارے یونیسیف نے لاک ڈاؤن کے دوران زیادہ بچے پیدا ہونے کی پریڈکشن کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ صحت کے مسائل کے ساتھ یونیسیف کا کوئی واسطہ نہیں، اور جس رپورٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس رپورٹ کی کیپشنز میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ صابر شاکر کی مینٹل جو اہلیت ہے وہ کیا ہے. رپورٹ جو اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کی جو بائی لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کرونا وائرس ہیلتھ سسٹم اوور لوڈ threatens pregnant women and newborns. آگے کہتی ہے UN Children Fund UNICEF estimates that 116 million babies have been born. غور کیجئے، صابر شاکر کہتا ہے 116 ملین بچے پیدا ہوں گے مارچ سے لے کر دسمبر تک. یونیسیف کہتی ہے کہ 116 ملین جو پیدا ہو چکے ہیں بچے، ان کی صحت اور ان کی ماؤں کی صحت خطرے سے دوچار ہے. اب آپ سوچ لیں کہ ہمارا واسطہ کن صحافیوں کے ساتھ ہے کہ جو ریسرچ تحقیق کا لفظ بھی کہتی ہے اور اسی کی بنیاد پہ عوام کو چول بناتی ہے، بیوقوف بناتی ہے
اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے یہ ایک پروگرام کیا اور اس میں یہ جو اعداد و شمار ہے یہ پیش کیے، اوور آل جس جگہ بھی اس قسم کے صحافی اپنے کام کے ساتھ منسلک ہوں گے، ان کے قلم سے، ان کے کام سے اسی طرح کی حماقتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اب جو انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے، لیکن ایک اور چیز ہے، اگر ہم صابر شاکر کا جو مفروضہ ہے اس کو درست بھی مان لیں اور اس رپورٹ کو ہم ایک سائٹ پہ رکھیں اور یہ دیکھ لیں کہ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ہوں گے اور ان کا کوئی اور کام دھندا ہی نہیں ہوگا اور ہر گھر سے بچہ نکلے گا، تو آپ اندازہ کریں کہ جو انہوں نے اعداد و شمار کی بنیاد پر انڈیا سے تقریباً 20 کروڑ لوگ، پاکستان سے 50 لاکھ اور دیگر ممالک جیسے امریکہ بھی ہے اس میں بھی بہت بڑی تعداد وہاں سے پیدا کروانی ہے، تو اس سلسلے میں ایک اور رپورٹ ہے جو ایک اسٹڈی کی بنیاد پر ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا نیو یارک پوسٹ میں، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ 7 مئی کی ہے۔ ایک سروے کیا گیا اور یہ برٹش سروے ہے اور اس میں تقریباً کوئی 1259 لوگوں نے حصہ لیا۔ اس میں سے 80-85% لوگوں نے اپنی رائے دی کہ وہ بچہ پیدا کرنے کی پلاننگ نہیں کر رہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان، انڈیا اور جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہاں پہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے نہ کوئی پلاننگ لگتی ہے اور نہ کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی نہ فائنینشیل نیڈ کے حوالے سے کوئی ہوم ورک ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے برعکس جو یورپین ممالک ہیں، جو امریکہ ہے، ترقی یافتہ ممالک ہیں، کینیڈا وغیرہ، وہاں پہ چونکہ ریاست عوام کی زندگی میں اتنا دخیل ہوتی ہے اور رول ریگولیشن اس حوالے سے اتنے ڈائریکٹلی جو امپیکٹ ڈالتے ہیں بچے اور بچے کے ماں باپ پر، اسی لیے ان ممالک میں بچہ پیدا کرنا باقاعدہ ایک ڈیسیجن ہوتا ہے اور اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے۔ تو چونکہ کووڈ-19 نے پوری دنیا کی معیشت کو بھی بریک لگائے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑی ریسیشن کا شکار ہے دنیا کے تقریباً تمام ممالک اور ادارے، اسی لیے اس سروے کے مطابق 80-85% لوگوں نے، جن کا یہ پلان تھا کہ وہ آئندہ 1 سال کے عرصے میں بچہ پیدا کرنے کی جو پلاننگ ہے ان کا حصہ تھی، لوگوں کی جابس کھونے کی وجہ سے، فائنینشیل انسرٹینٹی کی وجہ سے اور دیگر کچھ عوامل کی وجہ سے 80% لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے پیدا نہیں کریں گے۔ اسی لیے صابر شاکر کا یہ کہنا کہ پوری دنیا میں بچوں کا ایک بوم آ جائے گا، اور اس کے لیے انڈین میڈیا نے ایک باقاعدہ ایک اصطلاح یوز کی، بیبی بوم کی، یعنی ہر گھر سے بچہ نکلے گا۔ تو صابر شاکر صاحب کچھ اپنی اسکل بڑھا لیں اور اس قسم کی حماقتیں، اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اتنے عرصے سے مین اسٹریم صحافت سے وابستہ ہیں اور اچھے جو الیکٹرانک میڈیا چینل سے آپ وابستہ ہیں اور مینٹل جو کیپیسٹی ہے وہ آپ کی اتنی ہے کہ آپ ایک رپورٹ کو صحیح انٹرپریٹ بھی نہیں کر سکتے، تو معذرت کے ساتھ میں مزید تبصرہ نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو میرے آڈینس ہے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک سننے والے میں، پڑھنے والے میں اور دیکھنے والے میں یہ صلاحیت مفقود ہے کہ وہ جو بول رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اور جو لکھ رہا ہے وہ صحیح لکھ رہا ہے، صحیح بول رہا ہے یا صحیح دکھا رہا ہے، جب تک اس کا فیصلہ آڈینس نہیں کرے گی اس وقت تک ہر شخص اجتماعی طور پہ ہمیں بے وقوف ہی بناتا رہے گا۔ ایک اور چیز جو میں اپنے اس پہلے پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا، بنیادی طور پہ چونکہ صابر شاکر نے اس معاملے میں انڈین جو ایک نیوز رپورٹ ہے اس کا بھی ریفرنس دیا، تو میری ذاتی رائے میں انڈین میڈیا، جن کو میں منکی میڈیا کہتا ہوں، اور مجھے NDTV کے علاوہ کوئی ایسا نیوز چینل نظر نہیں آتا جس کو ایز اے ریفرنس آپ استعمال کر سکیں، بلکہ آپ نے شاید نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو
کہ کسی بھی تحقیقاتی رپورٹ میں انڈین نیوز جو آؤٹ لیٹ ہے اس کا ریفرنس استعمال کیا جاتا ہو، کیونکہ جب آپ انڈین میڈیا چینل دیکھتے ہیں تو ایک بندر تماشا ہے، اور ان کا لیول ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان کی ویلیڈیٹی پہ ایمان لایا جائے اور اس پہ یقین کیا جائے۔ پاکستانی نیوز چینل سے جو لوگ بڑے چڑھتے رہتے ہیں، ان سے میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستانی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ ان کے سامنے فرشتے ہیں، کیونکہ ایک بندر تماشا ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے۔ انڈیا ٹائمز آف انڈیا نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی، اور میرا خیال ہے کہ صابر شاکر اسی رپورٹ کی بنیاد پر شاید بے وقوف بنے، اور نتیجتاً انہوں نے اپنے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو بھی بے وقوف بنایا۔ تو اس رپورٹ کے مطابق کووڈ-19 بیبی بوم، یہ اس کا بائی لائن ہے، انڈیا ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو دا ہائیسٹ نمبر آف برتھس دس ایئر، یعنی اس سال انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں بچے پیدا ہوں گے، یعنی ان کی پاپولیشن میں تقریباً 21.1 ملین، یعنی تقریباً 2 کروڑ 10 لاکھ بچے ان کے ہاں اضافہ ہونے والا ہے ان کے ہاں۔ صابر شاکر اگر چاہیں تو اپنا رسپانس دے سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ یہ ایک بلنڈر ہے اور اس کا دفاع ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال آئی ووڈ ویلکم اینی رسپانس فرام مسٹر صابر شاکر۔ ہمارا سامنا انفارمیشن کے ایک بہت بڑے سیلاب سے، اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ریگولر جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا اور ذرائع ہیں کہ جس کے توسط سے انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جس کی مدد سے ہم یہ یقینی بنائیں کہ جو معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ فیک ہیں یا جینوئن ہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں، چونکہ یہ میری اسٹرینتھ ہے ڈیجیٹل فورنزکس، تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروں گا کہ جس میں وہ تمام ٹولز جو آپ، چونکہ سیل فون ہم سب کی پاکٹ میں ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا واحد ٹول ہے کہ جس میں ہم کچھ ایسے جو ایپس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اس میں شامل رکھ سکتے ہیں، اور چاہے آپ کسی بھی خبر کی جو اتھینٹسٹی ہے، کسی پکچر کی، کسی وائس نوٹ کی، کسی ویڈیو کلپ کی اتھینٹسٹی آپ مختلف طریقوں سے چیک کر سکتے ہیں، ان کی ریورس انجینئرنگ کر سکتے ہیں، کہ جو کہ بہت اہم چیز ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں کہ جب یہاں پہ پروپیگنڈا باقاعدہ ایک انڈسٹری کی صورت میں ہم سب کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، اور یہ نئے سیکھنے سکھانے کی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں مزید بھی شیئر کروں گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔